ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ لو حکیم صاحب ایک قصبے میں رہتے تھے۔ ان کا مکتب اس قصبے سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ قصبے میں یہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے سامان کی ایک لسٹ بنا دو، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا۔ بیوی ہر روز کے سامان کی ایک لسٹ بنا کر ان کو دے دیتی تھی اور وہ یہ لسٹ لے کر اپنے مکتب میں آ جاتے تھے۔ مکتب میں آ کر اس چٹ کو کھول کر دیکھتے، سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے انہیں لکھ لیتے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اے اللہ، میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دو۔ پھر اس کے بعد ان کے مکتب پر جو مریض آتے وہ ان کو دیکھتے۔ جب ان کی ہر روز کی لکھی ہوئی رقم پوری ہو جاتی تو وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ واپسی پر جاتے ہوئے گھر کا سامان بھی لے کر جاتے تھے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اسی طرح جب وہ اپنے مکتب پر بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ عین اسی وقت ایک بڑی سی گاڑی ان کے مکتب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی بھی دھیان نہ دیا کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ اس بڑی کالے رنگ کی گاڑی سے ایک خوش شکل تقریباً 37-40 کی عمر کے قریب ایک شخص نکلا۔ یہ شخص خوش نما لباس میں ملبوس تھا اور اندر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے، آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں آئیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں، اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے تو مرض کی علامات بتائیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ یہ شخص بولا، لگتا ہے حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو یاد دلواتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اس مکتب تک لایا تھا۔ میں لندن میں رہتا ہوں اور اس وقت یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مکتب کے سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی میکینک کو لینے بھیجا تاکہ وہ گاڑی ٹھیک کر سکے۔ میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا اور اس وقت بہت گرمی تھی۔ آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کا کہا اور آپ نے میری خاطرداری بھی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ چونکہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو بچی بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں، گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوا لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گرا نہ گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ سے دوا بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے اپنا علاج کروایا ہے مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے کہا اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا، آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی اور مجھے دے دی۔ میں نے یہ دوا استعمال نہ کرنے کی غرض سے لے کر کھا لی۔ آپ سے اس دوا کے پیسے پوچھے مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا کھاتا پورا ہوا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آپ کے مکتب میں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے نہیں لیتے۔ میں بہت حیران ہوا اور شرمندہ بھی کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، جبکہ آپ تو ایک نہایت نیک دل انسان ہیں۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور آیا اور میکینک نے گاڑی ٹھیک کی اور میں چلا گیا، مگر مجھ پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا، اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں۔ اصل میں میری بھانجی جو کہ پاکستان رہتی تھی، اس کی ماں بیوہ ہے۔ اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست کیا تھا،
مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کا جہیز کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا تھا وہ ہم واپس کرنے کے بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا ہے۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جائیے گا، وگرنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہوگی، آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا، اس لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ دیکھ کر اس شخص نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا آج جب میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی میں نے وہ پڑھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ پرچی، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دکان کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں اور اللہ سے اپنے گزر بسر کے رزق کی دعا مانگیں، اور اپنے دن کا اختتام اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو بھی کر لیں، تاکہ اس طرح کی اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔